اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اپنے مائک بند کر لیجئے، سب مائک بند کر لیجئے، جب ضرورت پیش آئے تو اس وقت مائک کھولیں۔ رمضان سے پہلے گئے تھے نا یہ مرزا لکھا ہوا ہے، یہ ان کا مائک کھلا ہوا ہے، مائک بند کر لیجئے۔ میرا نہیں کھلا ہوا، میرا نہیں کھلا ہوا۔ اچھا جی آپ کا نہیں کھلا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے شاہینہ، ان کا مائک کھلا ہوا ہے۔ جی ہاں، مائک بند، جی ٹھیک ہے۔ جب ضرورت پیش آئے تو اس وقت مائک کھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ سے سبق سنیے گا، اور جو سبق ہو چکا ہے ہمارا اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں ایک مرتبہ۔ نون ساکن اور تنوین کا بیان چل رہا ہے، اور نون ساکن اور تنوین کے 4 حال ہیں: اظہار، ادغام، قلب، اخفا۔ اظہار کا قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اظہار کا قاعدہ ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا، یعنی اپنے مخرج سے بغیر غنہ کے نکال کر پڑھیں گے، جیسے انعمت، ٹھیک ہے۔ دوسرا حال ہے ادغام۔ ادغام کی 2 قسمیں ہیں: ادغام تام، ادغام ناقص۔ ادغام کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد لام را میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام تام ہوگا، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ناقص ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ 2 حال ہم پڑھ چکے ہیں، ادغام کی قسمیں پڑھ چکے ہیں، ادغام کے حروف ہمیں معلوم ہو چکے ہیں، ادغام کی تقسیم معلوم ہو چکی ہے، اور ادغام تام کس کو کہتے ہیں وہ بھی آپ کو یاد ہو گیا ہے، ادغام ناقص کس کو کہتے ہیں وہ بھی آپ کو یاد ہو گیا ہے۔ اب آج کا سبق ہے تیسرا حال۔ تیسرا حال ہے قلب۔ قلب کا دوسرا نام ہے اقلاب۔ آپ نورانی قاعدے کے اندر پڑھیں گے تو اقلاب لکھا ہوا ہوگا، تو قلب اور اقلاب یہ ایک ہی چیز ہے، اس لیے ہمیں اس میں پریشان نہیں ہونا ہے کہ یہ قلب کیا ہے اور اقلاب کیا ہے۔ اقلاب اور قلب یہ ایک ہی نام ہے۔ تو تیسرا حال ہے قلب، اور اس کا دوسرا نام ہے اقلاب، اور چوتھا حال ہے اخفا۔ تو آج ہمیں یہ 2 قاعدے پڑھنے ہیں، قلب اور اخفا۔ سب سے پہلے اسکرین پر ایک پیج میں نے تیار کیا ہے، اس کو یہاں پر سمجھ لیں اور یہاں پر اس کو یاد کر لیں، آسانی ہوتی ہے اس میں۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں نے یہ تمام حروف کو جمع کیا ہے۔ اظہار کے جو حروف ہیں ان کو جمع کر دیا ہے، ادغام کے جو حروف ہیں ان کو جمع کر دیا ہے، اور ادغام کی تقسیم ہے، ادغام کی قسمیں ان کو جمع کر دیا ہے، اور قلب، اخفا، یہ تمام میں نے جمع کیے ہیں۔ سب سے اوپر ہے اظہار حلقی۔ اظہار حلقی کے جو حروف ہیں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، اس کو اسکرین شاٹ لے کر اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ آسانی سے میں نے بہت آسان لفظوں میں ان کو میں نے جمع کر دیا ہے تاکہ حروف یاد رہیں۔ تو اظہار حلقی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تو قاعدہ کیا ہوا اظہار حلقی کا؟ اب آپ بولیے۔ نون ساکن تنوین کے بعد اگر فعل کی میں سے کوئی شبد کے بعد اگر ہے نا میں سے کوئی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا۔ یہ جو 6 حروف ہیں ان کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ تو ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے گا نون ساکن اور تنوین کے بعد تو اظہار حلقی ہوگا، جیسے من شر حاسد اذا۔ حاسد، دال کے نیچے تنوین ہے 2 زیر کی، اور اس کے بعد حمزہ ہے،
تو جہاں بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں اظہار ہوگا. اظہار کی تعریف آپ نے پڑھی کہ اپنے مخرج سے بغیر غنہ کے نکال کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے. حاسدن یہ غنہ ہے اس طرح سے، حاسدن اذا اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ جلدی سے پڑھیں گے بغیر غنہ کے. حاسدن اذا انعمت، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے ادغام. ادغام کا جو مجموعہ ہے ادغام کے حروف کا وہ ہے یرملون، اور اس کے اندر یہ 6 حروف ہیں یا را لام واو میم نون. یرملون یہ 6 حروف ہیں. تو ادغام کا قاعدہ ہوا نون ساکن اور تنوین کے بعد یا را واو لام میم نون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا. اچھا، ادغام کی 2 قسمیں، ادغام تام اور ادغام ناقص. تو ادغام تام کا قاعدہ یہ ہوا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد لام را میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام تام ہوگا، یعنی مکمل ادغام ہو جائے گا، پہلے حرف کی کوئی صفت باقی نہیں رہے گی. دوسرا ہے ادغام ناقص. نون ساکن اور تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ناقص ہوگا. ادغام تو ہوگا لیکن ناقص ہوگا، یعنی پہلے حرف کی صفت باقی رہے گی، اس کے اندر غنہ ہوگا. اس کا میں نے دوسرا نام بھی بتایا تھا، آپ کو یاد ہے دوسرا نام ادغام ناقص کا جی کیا ہے بتائیے؟ ادغام بالغنہ. ادغام بالغنہ. جی ادغام بالغنہ، ادغام مع الغنہ. ادغام مع الغنہ بھی کہتے ہیں اس کو، ادغام بالغنہ بھی کہتے ہیں اس کو. اسی طرح سے ادغام تام کو ادغام بلا غنہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جی اس کے بعد تیسرا حال ہے قلب. قلب اس کا دوسرا نام ہے اقلاب، ٹھیک ہے. قلب اقلاب دونوں ایک ہی چیز ہے. اور قلب کا ایک حرف ہے بس، با. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آئے گا تو قلب ہوگا، ٹھیک ہے. اور دوسرا قاعدہ ہے اخفا. اخفاء حقیقی. دیکھیے، حروف حلقی کے 6 حروف نکال دیے جائیں اور ادغام کے 6 حروف نکال دیے جائیں، با کو ہٹا دیا جائے. اب باقی جتنے حروف بچے ہیں وہ سب اخفاء کے ہیں. میں نے پھر بھی لکھ دیے ہیں، تا ثا جیم دال ذال زا سین شین. یہ ذال ڈبل لکھا گیا ہے، زا ہے یہ ایک. زا ذال سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف، یہ 15 حروف ہو گئے. تو نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو اخفا ہوگا. تو اب اس کے بعد ہم کتاب کے اندر اپنا سبق پڑھتے ہیں قلب کا. یہ اسکرین پر آپ کے کتاب ہے. قلب تیسرا حال ہے قلب. قلب کی تعریف، سب سے پہلے قلب کی تعریف پڑھ لیں. نون ساکن اور تنوین کو میم ساکن سے بدل کر غنہ کرنا. دیکھیں، قلب جہاں بھی ہوتا ہے قرآن میں، جو بروایت حفص قرآن لکھا ہوا ہے اس کے اندر جہاں بھی قلب ہوتا ہے ایک چھوٹی سی میم بنی ہوئی ہوتی ہے. جیسے یہ میم بعد، یہ چھوٹی سی میم جو نظر آ رہی ہے نون کے اوپر، تو جہاں بھی قلب ہوتا ہے یہ چھوٹی سی میم بنی ہوئی ہوتی ہے. لیکن ہمیں چھوٹی سی میم کے چکر میں نہیں رہنا ہے کہ بھائی جہاں چھوٹی میم آئے گی وہاں قلب ہوگا. ہمیں تو بس قاعدہ ذہن میں رہنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جہاں بھی با آئے گا تو وہاں قلب ہوگا. قلب کے معنی بدلنے کے ہیں، یعنی نون ساکن اور تنوین کو اس میم سے بدل کر پڑھنا. میم بعد، تو یہ ہے تعریف اس کی قلب کی. نون ساکن اور تنوین کو میم ساکن سے بدل کر غنہ کرنا. غنہ کریں گے، ایک الف کے بقدر ناک میں آواز لے جا کر کے ادا کریں گے. میم بعد صم بکم. تو یہ ہے اس کی تعریف. قاعدہ کیا ہے اس کا؟ قاعدہ قلب کا قاعدہ، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آوے گا تو قلب ہوگا. میں نے آپ کو وہاں سمجھا دیا، ایک ہی حرف ہے اس کا. یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ پڑھیں گے. یہ جو چھوٹی سی میم بنی ہوئی ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتلائی، یہ چھوٹی سی میم بنی ہوئی ہے، اس سے بدل کر پڑھیں گے. میم بعد، ایک الف کے بقدر ناک میں رکیں گے. میم بعد، میم بعد. ایک تو ہم نے پڑھ دیا جلدی سے میم بعد، یہ غنہ نہیں کیا تو یہ تجوید کے خلاف ہو جائے گا. ہمیں یہاں غنہ کرنا ہے. میم بعد،
تو جہاں بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد با آئے گا وہاں قلب ہوگا. یہ ہے نون ساکن کی مثال. اور دوسری ہے تنوین کی مثال. صم بکم، دیکھیں میم ہے، میم کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد با ہے آگے بکمن میں، تو اس لیے یہاں قلب ہوگا. آواز آ رہی ہے. جی کوئی بات نہیں، وہ نیٹ ورک کی وجہ سے ہو سکتے ہے. اپنے صبر کیجئے اور دھیان سے سنیے گا اس کو. صم بکمن، نیٹ میں میرے بھی پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کے بھی نیٹ میں پرابلم ہو سکتی ہے، تو اس لیے اگر بالکل آواز ختم ہو جائے تو بتائیے گا، اگر کٹ کٹ کے آواز آئے تو اس کو برداشت کر لیجئے گا، ٹھیک ہے. صم بکمن، تو میم کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد با ہے، تو یہ ہے قلب کا قاعدہ. یاد ہو گیا قلب کا قاعدہ آپ کو؟ جہاں بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد با آئے گا وہاں قلب ہوگا، ٹھیک ہے. اب چوتھا حال ہے اخفا. اخفا کی تعریف. اخفا کس کو کہتے ہیں؟ یہ سب سے پہلے اس کی تعریف کو بتایا گیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو خیشوم میں لے جا کر، یہ خیشوم ناک کا جو بانسا ہے، ناک کی جو نرم ہڈی ہوتی ہے نا اس کو خیشوم بولتے ہیں، ناک کا بانسا. تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو خیشوم میں لے جا کر اس طرح ادا کرنا کہ نہ ادغام بالغنہ کی آواز ہو. ادغام بالغنہ، جی کیا ہے ادغام بالغنہ؟ ادغام تام. ادغام بالغنہ کوئی اور بتائیں؟ ادغام ناقص. ادغام ناقص. ادغام بالغنہ کا مطلب ہے غنے کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو تینوں نام بتلائے ہیں کہ کہیں کہیں ادغام بالغنہ بھی لکھا ہوا ہوگا، کہیں ادغام مع الغنہ بھی ہوگا، تو ہمیں اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے. یہ ادغام ناقص ہی کا نام ہے، تو یہاں اسی کو ادغام بالغنہ ادغام ناقص ہی کا نام لیا گیا ہے. بتلا رہے ہیں کہ اخفا کی تعریف: نون ساکن اور تنوین کی آواز کو خیشوم میں لے جا کر اس طرح ادا کرنا کہ نہ ادغام بالغنہ کی آواز ہو اور نہ اظہار کی، بلکہ ان دونوں کے درمیان کی حالت ہو. ادغام بالغنہ کی آواز کیا ہے؟ من یعمل، ناک میں سے آواز نکل رہی ہے، لیکن اخفا کو ادا کرتے وقت ناک میں سے آواز نہیں بلکہ ناک کی نرم ہڈی سے. اخفا کے معنی آتے ہیں چھپانے کے، یعنی غنہ کریں گے لیکن چھپا کر کے ادا کریں گے. کس طرح سے؟ جیسے ایک تو ہو گیا ان، یہ ناک سے نکل رہی ہے آواز، ان اس طرح نہیں نکالنی ہے بلکہ چھپا کر ناک کی نرم ہڈی سے. ان فرق ہو گیا دونوں میں. اس کی خوب پریکٹس کرنی ہے آپ کو، خوب مشق کرنی ہے اخفا کی. ان کن ایسے نہیں پڑھنا. قومن، اس میں بڑے بڑے غلطی کرتے ہیں اس کے اندر اخفا کو ادا کرتے وقت، اس کو ادغام بالغنہ کی طرح اس کی آواز نکال دیتے ہیں، تو بہت لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں. تو اس لیے آپ اس کے اندر غلطی نہ کریں. یہ تعریف یاد ہوگی تو انشاءاللہ آپ اس کے اندر غلطی نہیں کریں گے. تو اخفا کا قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، یرملون اور با کے علاوہ حروف حلقی کے 6 حروف نکال دیجئے، یرملون کے 6 حروف نکال دیجئے اور با کو نکال دیجئے، باقی جو حروف بچے ہیں وہ سب اخفا کے ہیں. تو نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی، یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے گا تو اخفا ہوگا. جیسے تم، ان نون ساکن ہے اور اس کے بعد کاف ہے. کاف نہ حروف حلقی میں ہے، نہ یرملون میں ہے اور نہ با ہے، ان کے علاوہ ہے، تو اس لیے اخفا ہوگا. آگے تم، نون ساکن اس کے بعد تا ہے، یہ نون ساکن کی مثال ہوئی. آگے ہے قوم ظلموا، قوم، میم کے اوپر تنوین، تنوین کے بعد ظا، تو اس لیے اس میں اخفا ہوگا. کس طرح ادا کریں گے؟ قوم، ایک تو ناک سے ادا کر دیا، قومن ایسے نہیں کرنا، من نہیں کرنا ہے بلکہ ناک کی نرم ہڈی سے. قوم ظلموا، قوم ظلموا، ٹھیک ہے. تو نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی، یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے گا تو اخفا ہوگا.
جیسے ان کنتم قوما ظلموا، اس اخفاء کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فائدہ، اخفاء حقیقی کے ادا کرتے وقت ناک میں آواز اس طرح جاتی ہے جس طرح سینگ، اب دیکھیں سینگ کو ادا کرتے وقت سینگ ایسی پوری ناک میں آواز نہیں جا رہی بلکہ ناک کے نرم ہڈی سے نکل رہا ہے۔ تو یہ مثال دے کر کے سمجھایا گیا ہے کہ اخفاء حقیقی کو ادا کرتے وقت آواز اس طرح جانی ہے جس طرح سینگ میں جاتی ہے، سینگ، اونٹ، جونک، بانس وغیرہ۔ تو اخفاء کو ادا کرتے وقت ہمیں آواز کو ناک کے نرم ہڈی سے نکالنا ہے، یہ ہے اخفاء کا قاعدہ۔ اب آپ کو میں ناک کی نرم ہڈی کس کو کہتے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے یہ جو ناک ہے، ناک، یہ ناک کی جو نرم ہڈی ہے نا، یہ ناک کا بانس ہے، یہاں سے ادا کریں گے ایک تو ہو گیا ان، ناک میں سے، پورا ناک میں سے نہیں نکالنا، ادغام بالغنہ کی آواز نہیں ہونی چاہیے، نہ اظہار کی ہونی چاہیے، بلکہ دونوں کے درمیان کی۔ جیسے سینگ، ہم نے سینگ کہا تو سینگ ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ سینگ میں جس طرح سے آواز جا رہی ہے اس طرح سے اخفاء میں آواز جائے گی۔ ان کنتم قوما ظلموا، تو یہ ہے اخفاء۔ اب یہ نون ساکن اور تنوین کا جو بیان ہے یہ مکمل ہو چکا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سب یاد ہو گئے ہوں گے۔ اب تمام قواعد آپ کو یاد کرنے ہیں، اس بیان کا ٹیسٹ ہوگا اور اس کا ٹیسٹ لینے کے بعد پھر آگے میم ساکن کا بیان شروع کیا جائے گا۔ مختصر لفظ میں ایک مرتبہ میں پھر آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ نون ساکن اور تنوین کے کتنے حال ہیں؟ 4، اظہار، ادغام، قلب، اخفاء۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، ٹھیک ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو کیا ہوگا؟ بتائیے میرے ساتھ ساتھ بولیے۔ ادغام ادغام ہوگا، ٹھیک ہے، ادغام ہوگا۔ اچھا، لام را میں سے کوئی حرف آئے گا تو کون سا ادغام ہوگا؟ ادغام تام۔ ادغام تام کا دوسرا نام کیا ہے؟ بلا نہیں، بلا، بلا غنہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، نون ساکن اور تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آئے گا تو کیا ہوگا؟ ادغام ناقص۔ ادغام ناقص کا دوسرا نام کیا ہے؟ جی، ادغام بالغنہ، ادغام مع الغنہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسرا حال کیا ہے؟ قلب۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد با آئے تو کیا ہوگا؟ قلب ہوگا۔ قلب کا دوسرا نام کیا ہے؟ اقلاب، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا۔ اخفاء کی آواز، اخفاء کو سمجھ گئے آپ کہاں سے نکالنا ہے؟ ناک کی نرم ہڈی سے، ناک کے بانسے سے نکالنا ہے۔ قوما، اس کی مشق کرنی ہے آپ کو خوب اچھی طرح سے، جب مشق کریں گے تو یہ اخفاء نکالنا آ جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ قوما ان کنتم انت ان کنتم، اس کی خوب مشق کرنی ہے۔ تو یہ ہے نون ساکن اور تنوین کا بیان۔ اب اس کے بعد جو ہماری کلاس ہوگی جمعے کو ایکسٹرا کلاس ہوگی ہماری، یعنی سبق نہ پڑھ کر کے تجوید کا، جمعے کو صورتوں کی جو مشق کی گئی ہے ان صورتوں کو سنا جائے گا، ٹھیک ہے۔ چونکہ بیچ میں تو ٹائم نہیں مل رہا ہے، وقت نہیں مل پا رہا ہے، کچھ نہ کچھ مصروفیت ہو جاتی ہے، تو اس لیے مشورہ یہ ہوا تھا کہ جمعے کو یہ کلاس لگائیں گے، اور جو صورتیں مشق کرائی جا رہی ہے، چونکہ ہمیں قرآن درست کرنا ہے، ہمارا تجوید پڑھنے اور پڑھانے کا جو مقصد ہے صرف یہ ہے کہ اللہ کا کلام جو تجوید کے مطابق پڑھا جائے اور قرآن ہمارا درست ہو جائے، اور قرآن کے جو قواعد ہیں، اصول و ضوابط ہیں، ان کے مطابق ہم پڑھیں، اور قرآن اسی وقت درست ہوگا جبکہ اس کو آپ سنائیں گے اور اس کو پڑھ کر کے دکھائیں گے، جہاں جو غلطی ہوگی اس کی اصلاح کرا دی جائے گی۔ جیسے ایک ایکسٹرا کلاس ہماری لگی ہے اور سورہ فاتحہ آپ لوگوں نے سنائی ہے، الحمدللہ کافی حد تک سورہ فاتحہ آپ نے درست کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ جو صورتیں مشق کرائی گئی ہیں آپ نے ان صورتوں کی بھی اصلاح کر لی ہوگی، ان کے اندر جو کمی کوتاہی ہے اس کو درست کر لیا ہوگا۔ تو جمعے کے روز ہمیں ایکسٹرا کلاس ہے، آپ تیاری کر کے آنا ہے، اور
सूरतुन नास, सूरतुल फलक, इन 2 सूरतों को सुना जाएगा। कहाँ कौन सा हर्फ कहाँ से निकलेगा उसकी मशक करनी है। जो कवायद आपने पढ़ लिए हैं उन कवायद को सुना भी जाएगा। और देखिए जहाँ आप गलती करेंगे पढ़ने में वहाँ आपको रोका जाएगा और पूछा जाएगा। और इसमें आपको बिल्कुल शर्माना नहीं है, चूँकि आप सीख रहे हैं। सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है और सीखने सिखाने में शर्म भी नहीं करनी चाहिए। अगर शर्मा में रह गए तो फिर कुरान पाक दुरुस्त नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप सूरतुन नास, सूरतुल फलक की अच्छी तरह से मशक करके आएँ और सब सुनाएंगे, चाहे उसमें जितना टाइम लग जाए, आधा घंटा लग जाए चाहे 1 घंटा लग जाए। जितने लोग क्लास में शरीक होंगे उन सब की सुनी जाएगी और उसके अंदर जो गलतियाँ होगी उनकी इस्लाह करा दी जाएगी। तो इसकी तैयारी करके आएँ। और ये सबक नून साकिन और तनवीन का जो बयान मुकम्मल हो चुका है, इसका टेस्ट होगा और उसके बाद फिर अगला बयान शुरू होगा। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह क्लास हमारी काफ़ी हद तक कामयाब हो रही है, चूँकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और कवायद आप याद कर रहे हैं। जब कवायद आप याद कर रहे हैं तो उम्मीद है कि आप कुरान पाक उन कवायद के मुताबिक पढ़ भी रहे होंगे और वो सूरतों की जो मशक कराई जा रही है उससे आप अपने कुरान को दुरुस्त करा सकते हैं, कर सकते हैं। तो बस आज हमें यही क्लास अपनी ख़त्म करनी है। सूरत की जो मशक करानी थी वो मशक आज नहीं कराएंगे, बल्कि जुमे को उन सूरतों को सुना जाएगा। चूँकि 10-12 हमारी सूरतें हो चुकी हैं, इनको पहले दुरुस्त कर लें फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना है इस सबक के अंदर तो वो पूछ सकते हैं मेरे से। नून साकिन और तनवीन का बयान मुकम्मल हुआ है। इसमें किसी को अगर कुछ पूछना हो, कुछ समझ में ना आया हो तो वो सवाल कर सकते हैं। इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सबको समझ में आ गया है और सब ने याद कर लिया है। तो ठीक है, आप जुमे को तैयार होकर के आएँ और एक्स्ट्रा क्लास लगेगी इंशाअल्लाह, चाहे उसमें 11 भी बज जाए लेकिन सबका सुना जाएगा। ठीक है, बेहतर है। तो क्लास बस यहीं पर ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।